5% بھی نہیں. یعنی پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے 5 یا 4% بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. بقیہ 90%، 95% جو ہمارے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ عصری تعلیم پا رہے ہیں، یا پھر نہ عصری پا رہے ہیں نہ دینی، بالکل بیکار ہے. تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ جو 5% جو بچے ہیں نا عالم بننے والے، حافظ بننے والے، یہ دین کے خدمت گزار بنیں گے. لیکن ہمیں فکر کرنا ہے 90% جو ہمارے بچے، 90% ہمارے جو بچے ہیں نا، جو بچے ہمارے بچے اور بچیاں جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، پورے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. اتنی نعمتیں ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اولاد کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، صحت و تندرستی کی نعمت ہے، گھر بار کی نعمت ہے، حلال روزی کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں اور بھی بہت ساری. یہ انسان کے وجود کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. تو میری بات، ہزاروں لوگ جو ہے نا ان کے گردے فیل ہو گئے اور وہ ڈائلیسس کرا رہے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچا لیا. ہزاروں لوگ ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ہارٹ کی بیماری سے بچا لیا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہیں، انتہائی خطرناک کہ آدمی موت کا انتظار کرتا ہے. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو، بہت سے اللہ اپنے بندوں کو اللہ نے کینسر جیسے مرض سے بچایا. ہزاروں نہیں، یعنی روزانہ سینکڑوں لوگ کے سڑک حادثات میں مر رہے ہیں. مر رہے بھائی. ابھی پرسوں 2 دن پہلے جو ٹرین کا جو حادثہ ہوا نا، 3 ٹرینوں کا جو حادثہ ہوا ہے، یہ حادثہ کیسا ہے؟ اس میں مرنے والے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تعداد میں مرے ہیں. ابھی بتا رہے نہیں، بہت ساروں کو ابھی نکالا بھی نہیں گیا، ابھی جو پھنسے ہوئے. کیسی دردناک موت ہے میرے بھائی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے بھائی. وہ جو ٹرین حادثے میں، وہ جو ٹرینوں کا حادثہ ہوا، ان ٹرینوں میں اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی اس میں سوار ہوتے تھے اور وہ آفت ہم پر بھی آ سکتی تھی. اللہ نے ہمیں بچا لیا. یہ ہزاروں نعمتیں اللہ کی. لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری مائیں بہنیں، یاد رکھو اس دنیا میں کسی انسان کو ملنے والی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت ہے. ایک بندہ ہر اعتبار سے خالی ہے، اس کے پاس جو ہے نا ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے معذور ہے، آنکھوں میں کیا نہیں ہے؟ بینائی نہیں ہے، زبان کے اندر گویائی نہیں ہے، کانوں سے سننے نہیں آتا، پہننے کے لیے کپڑے صحیح نہیں ہے، کھانے کے لیے جو ہے روزی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیوی بچے نہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ایمان والا ہے تو کچھ نہ ہونے کے باوجود اس کے پاس بہت کچھ ہے. اور ایک بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے. وہ جو ہے نا وقت کا بادشاہ ہے، اس کے پاس قارون کے خزانے ہیں، اس کے پاس ہر دولت ہے، ہر سہولت ہے، ہر ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز ہے، سب کچھ ہے، مگر ایمان نہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے پاس کچھ نہیں. یاد رکھو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. جس کے پاس ایمان ہے، دنیا کی دولت نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہے، تو اس کے پاس سب کچھ ہے. میرے بھائیوں، ایمان اتنی بڑی دولت ہے. اگر یہاں سے یہ ایمان ہم بچا کے لے کے جائیں گے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کل قیامت کے دن اللہ جہنم سے بچائے. اگر کچھ گناہ بھی ہوں گے تو گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. ایمان والا بندہ دنیا سے جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاتا. لیکن جو بندہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. یہ بات بالکل طے ہے. میرے عزیزوں، ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں. اتنی بڑی یہ نعمت ہے، نعمت ایمان. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ نعمت ایمان اس دنیا میں کس کے پاس ہے؟
صرف ایک قوم ہے جس کے پاس یہ ایمان کی نعمت ہے، اور وہ قوم مسلم۔ یہ ایمان کی نعمت نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ نصرانیوں کے پاس ہے، اور نہ مشرکوں کے پاس ہے، اور نہ امریکہ، یورپ وغیرہ کے جتنے بھی جو ہے قومیں ہیں ان کے پاس ہے۔ یہ ایمان کی نعمت صرف مسلمان کے پاس ہے۔ حالانکہ یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب دیے نہیں دیے، اور پیغمبر ان میں بھی آئے۔ عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی اور پیغمبر ان میں بھی آئے، مگر وہ ایمان سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو بدل دیا، انہوں نے آخری نبی پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کو جو ہے بدل کے رکھ دیا، ایک خدا کے بجائے 3 خدائیں انہوں نے بنا ڈالی، ہے نا بھائی؟ تو اس دنیا کے اندر، پوری دنیا میں صرف ایک قوم ہے، قوم مسلم، جس کے پاس ایمان جیسی دولت ہے۔ ایسی دولت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ امریکہ کے پاس اسلحہ بہت ہے نا بھائی؟ امریکہ کے پاس دنیا کو تباہ کرنے والے اسلحہ بہت ہیں، اسرائیل کے پاس دنیا کو تباہ کرنے والے اسلحہ بہت ہیں، ٹیکنالوجی بہت ہے، اور ہر چیز بہت ہے، لیکن اسرائیل ایمان سے محروم ہے، امریکہ ایمان سے محروم ہے، اور رشیا ایمان سے محروم ہے، اور اسی طرح سے جتنی یورپی اقوام ہیں وہ ایمان سے محروم ہیں۔ اور ایمان جیسی دولت صرف اور صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ صرف اور صرف ایمان مسلمانوں کے پاس ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ غور سے سنیے، یہ ایمان کی دولت چونکہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے نا، اس لیے یہودی یہود نصارہ اور مشرکین، آئیے مرشد آئیے، آئیے مصطفیٰ آئیے۔ میرے بھائیوں، صرف مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، دوسروں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اب یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں نا، یہودی، عیسائی، مشرک، ان لوگوں کو ایمان والوں اور مسلمانوں کے تعلق سے حسد یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس ایمان محفوظ ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تم بھی ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تم بھی جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ مگر آدمی کا مزاج کیا ہوتا؟ آدمی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے نا، وہ نعمت خود کو مل جائے اس کی فکر نہیں کرتا، مجھے نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، اس کے پاس سے وہ نعمت چلے آنا، ہے نا بھائی؟ تو اب کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ایمان جیسی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب جو ہے نا دوسری جو قومیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر رہے ہیں، ہے نا، اور ہمارے ملک کے جو مشرک ہیں، یہود، عیسائی اور ہنود، یہ 3 جو قومیں ہیں، یہ 3 قومیں جو ہے نا، یہ تینوں کے تینوں مل چکے ہیں، آپس میں متحد ہو چکے ہیں، اور ان تینوں کا ایک ہی مقصد ہے، ان تینوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ مسلمان قوم کے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس سے چھین لو، مسلمانوں کے پاس سے ایمان کو ختم کرنا، یہ مقصد ہے مشترکہ۔ کس کا مقصد ہے؟ یہودیوں کا بھی یہی مقصد ہے، عیسائیوں کا بھی یہی مقصد ہے، اور ہمارے یہاں کے جو مشرک ہیں، ہمارے یہاں کے جو بت پرست ہیں، ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے سینے میں ایمان کی جو دولت ہے نا، اس عظیم دولت کے بارے میں یہودیوں کو بھی حسد ہے، عیسائیوں کو بھی حسد ہے، اور مشرکین کو بھی جو ہے حسد ہے، اور یہ تینوں کے تینوں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سے کیا کریں؟ ایمان کی دولت کو چھین لیں مسلمانوں کے پاس۔ یاد رکھیے، یہ جو مشرک ہے نا، یہ مشرک فرقہ پرست جو ہیں، یہ چاہتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر
यहूद और नसारा तो पूरी दुनिया के मुसलमानों से ईमान को, दीन को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारे मुल्क के जो मुशरिक हैं, मुशरिकों में जो बुत परस्त हैं, जो फ़िरका परस्त हैं, ये फ़िरका परस्त क्या चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के, यहाँ के मुसलमान ईमान से निकलकर बुत परस्ती में दाखिल हो जाए। उनका जो मजहब है ना, देवी देवताओं का जो मजहब है और शिर्क और बुत परस्ती का जो मजहब है, उस मजहब में यहाँ के मुसलमान दाखिल हो जाएं। और उसके लिए मेरे भाइयों, ये फिरका परस्त क्या कर रहे हैं? एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर कैसा लगा रहे हैं? कुरान खुद कहता है, अल्लाह फरमाते हैं, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। मुशरिकीन के बारे में कह रहे हैं, ये बराबर तुमसे लड़ते रहेंगे। कब तक? जब तक कि तुमको तुम्हारे दीन से क्या ना करें, फेर ना दे। जब तक कि तुमको तुम्हारे दीन से क्या ना करें, फेर ना दे, तब तक ये तुमसे लड़ते रहेंगे, तब तक जो है ये तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, तब तक जो है इनकी जंग तुम्हारे साथ जारी रहेगी, तब तक ये मॉब लिंचिंग करते रहेंगे, और तब तक ये तुम पर जुल्म उठाते रहेंगे, और तब तक ये तुम्हारी जो है ना औलाद को, नस्लों को जो है ईमान से फेरने के लिए मंसूबे बनाते रहेंगे। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ये बिल्कुल वाज़ेह आयत करीमा है। इतना ही नहीं, और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, वद्दू लौ तकफुरूना कमा कफरू फतकूनूना सवा। ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर है, ताकि फतकूनूना सवा, तुम और वो बराबर हो जाओ। यहाँ के हमारे मुल्क के जो है ना फिरका परस्त जो मुशरिक हैं, वो यही चाहते हैं कि फतकूनूना सवा, भाई आप कौमी धारे में शामिल हो जाओ, तुम्हारा अलग नहीं रहना, तुम भी हमारी तरह जो है देवी देवताओं को मानना। हमारे जो त्यौहार हैं, हमारे जो मतलब के तरीक़ेकार हैं, साफ कहते हैं। ये कहना कि भाई जितने मुसलमान इस मुल्क में हैं, सब के सब हिंदू थे, सब के सब पहले हिंदू थे, इसलिए क्या करना है, हिंदू मत की तरफ दोबारा जाना है, घर वापसी करना है। बोलते नहीं बोलते भाई? तो इन अहमकों को ये पता नहीं कि अगर घर वापसी की बात है, तो घर वापसी जो है ना, हम मुसलमानों को करने की जरूरत नहीं है, घर वापसी उनको करना है। क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मत की जो तारीख है ना, 2-3 हजार बरस बताई जाती है, 2-3 हजार बरस, और इसी को वो पुराना समझ रहे हैं, और समझ के ये कह रहे हैं कि तुम पहले यही थे। बेशक इस मुल्क के अंदर सारे लोग पहले जो है यही थे, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये 2000-3000 का पुराना, ये कोई पुराना होना नहीं है। तुम पुराने की बात अगर कर रहे हो, तो सबसे पहला इंसान इस दुनिया में जो आया, वहां चले जाओ। सबसे पहला इंसान जो जमीन पर उतारा गया, वो हम हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना भाई, उन्हीं से जिंदगी शुरू हुई ना। वो आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो मुशरिक थे, नाउज़ बिल्लाह। वो अल्लाह पहले इंसान भी थे और वो अल्लाह के नबी भी थे। फिर आदम से औलाद हुई, उनकी औलाद मुसलमान, फिर औलाद की औलाद मुसलमान, औलाद की औलाद की औलाद मुसलमान। एक लंबा सिलसिला चलता रहा। एक लंबे अरसे के बाद बुत परस्ती आई। तो बुत परस्ती पुराना कौन हुआ? ईमान पुराना है, इस्लाम पुराना है, या जो है बुत परस्ती का मजहब पुराना हुआ? तो घर वापसी की बात जो है ना, घर वापसी का मुतालबा हमें उनसे करना है कि तुम घर वापसी करो, तुम घर वापसी करो। अगर तुम पीछे जाओगे ना, 3000 नहीं, उससे और हजार बरस पीछे तुम चले जाओगे ना, तुम्हारे आबा व अजदाद मुसलमान थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, है ना भाई? तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर से सुनिए आप। सूरत हाल की जो नजाकत है, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, इस मुल्क में मेरी और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हमें समझना है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। ये कुफ्र की जो नफ्सियात होती है ना, शिर्क और मुशरिक और काफिर कुव्वतों की नफ्सियात क्या होती है? उनकी नफ्सियात एक ही रहती है कि जो ईमान वाला है उसको ईमान से हटाओ और उसको मुर्तद बनाओ।
یہ کفر کی جو ہے نفسیات ہے، چاہے وہ کفر جو ہے نا یہودیت کی شکل میں ہو، یا چاہے عیسائیت کی شکل میں ہو، یا بت پرستی کی شکل میں ہو، شرک کی شکل میں ہو، کفر کی یہ نفسیات ہیں میرے بھائیو۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب کی دلی تمنا ہے کہ وہ تم کو کیا کریں، تمہارے مومن ہونے کے بعد تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ حسدم من عند انفسہم، ان کو حسد ہے، ان کو کیا ہے بھائی؟ حسد ہے۔ کیوں بولے تو سب سے بڑی دولت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ مسلمان کے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، مگر سب سے بڑی دولت صرف مسلمان ہی کے پاس ہے، اور وہ ایمان کی دولت۔ تبھی تو حسد ہوتا ہے نا۔ حسد کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے پاس بہت بڑی قیمتی چیز ہے، تو تب آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، یہاں کے جو ہے نا ہمارے ملک کے جو فرقہ پرست مشرک ہیں، ان کا اور اسرائیل کا کتنا اندر سے جو ہے گہرے روابط ہے نا۔ یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں تربیت لے کر آتے ہیں، اور اتنی جو ہے نا گرم جوشی سے ملاقات اور گرم جوشانہ تعلقات، کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اسرائیل ہند کا جو ہے نا فطری جو ہے نا یعنی دوست ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ یہی ہے، مشترک ہے دونوں۔ حالانکہ یہودیوں میں عیسائیوں میں عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ دوری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جب ان کے پیغمبر کو اور جن کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کو پھانسی پر یہودیوں نے چڑھایا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اللہ نے اٹھا لیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا دشمنوں کے پلے پر، نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، برفعہ اللہ الیہ۔ لیکن یہودیوں کا عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی مانتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اور وہ پھانسی پہ چڑھ کر سارے عیسائیوں کے لیے کفارہ بن گئے۔ اب ان کے خدا کو پھانسی پر چڑھانے والے یہ یہودی، تو ان یہودیوں سے عیسائیوں کی دشمنی کتنی ہونی چاہیے؟ غیر معمولی ہونی چاہیے نا۔ مگر اسلام اور ایمان کے لیے یہ آپس کے کٹر دشمن، اسلام کے خاطر یہ متحد ہے، یہ جو ہے متحد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہود و نصارہ کی یہ جو تمنا ہے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی، یہ عالمی سطح پر ہے سمجھو، اور اس کے لیے عالمی سطح پر کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے مستقل جو ہے نا آپ حیرت کریں گے۔ امریکہ میں، یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں یہ جو چرچ جو ہوتے ہیں نا، تو چرچوں کے اندر جو ہے نا باقاعدہ ایک ڈبہ لگا رہتا ہے، اس ڈبے کے اندر جو ہے عیسائی جو ہے اپنا تعاون ڈالتے ہیں۔ وہ تعاون کہہ کے لے رہتا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے اور دیگر قوموں کو عیسائیت میں منتقل کرنے کے لیے جو مشنری کام ہو رہا ہے اس کے لیے۔ اور آپ حیرت کریں گے، چرچ کے اندر ایک ڈبہ جو ہے نا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور ایک ڈبہ جو ہے قادیانی کی مدد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا، مرتد بنانے کا کام، مسلمانوں کو مرتد بنانے کا کام جو ہے قادیانی بھی کر رہے ہیں، تو ان کی بھی مدد ہو رہی ہے، ان کی بھی مدد ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں کہ آج کا یہ جو دور چل رہا ہے میرے بھائیوں، یہ دور اصل میں ایمان کے لیے انتہائی کٹھن دور ہے، اور مسلمانوں کے دل سے ایمان کو جو ہے نا کھرچ لینے کے لیے تمام دشمن جو ہے نا متفق ہو چکے ہیں، اور ہمارے ملک کے جو فرقہ پرست جو ہیں، جن کے پاس اب جو ہے اقتدار ہے، تو یہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ کہہ کے لیے زور لگا رہے ہیں؟ زور اس بات کے لیے لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسل سے ایمان ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی آنے والی جو نسل ہے، اس نسل سے ایمان کا صفایا کرنا ہے، اس کے لیے پورا جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اس کے لیے کیا کرے معلوم؟ ملک میں جو تعلیم کا نظام چل رہا تھا، سسٹم، ایجوکیشن سسٹم جو چل رہا تھا نا، اس کے لیے نئی تعلیمی پالیسی، نیو ایجوکیشن پالیسی
کے نام سے وہ 2019 میں جو ہے منظور کی گئی اور اس کے بعد کے 2-3 سالوں میں اس کو جو ہے تیاری کے مراحل جو ہے